بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا لعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حکمت اور ایسی سمجھ بوجھ عطا فرمائی کہ ویسی کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے آپ کو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، غور کیا کہ دنیا میں فسادات کیوں ہو رہے ہیں، ان فسادات کا سبب کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے بنیادی طور پر 3 چیزیں سامنے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بنیادی چیزوں کا علاج ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی فسادات ہوتے ہیں ان میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے مال کی محبت۔ یہ مال کی محبت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے باپ بیٹے میں لڑائی ہوتی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، ماں بیٹے میں لڑائی ہوتی ہے، بہن بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، پڑوسی میں لڑائی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں لڑائی ہوتی ہے۔ آدمی مال کی محبت کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آدمی مال کی محبت میں سود لیتا ہے، حالانکہ سود لینے والے پر بھی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت آئی ہے حدیث پاک میں۔ جو مال لعنت کے راستے سے ہمارے گھر کے اندر آئے گا، بھلا بتائیے کہ ہمارے گھر کے اندر کیسے برکت ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درہم من الربا اشد من 35 زنیۃ۔ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر۔ اسی طرح مال کی محبت جب ہوتی ہے تو آدمی دوسروں کے مال کو چھینتا ہے، دوسرے کی زمینیں ہڑپ کرتا ہے، دوسرے کی دکان کو چھین لیتا ہے، دوسرے کے مکان کو چھین لیتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القیامة من 70 ارضین۔ جو شخص زمین میں سے ایک بالش زمین بھی کسی سے چھینتا ہے ظلم سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمین کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ اسی طرح آدمی کو جب مال کی محبت ہوتی ہے تو آدمی رشوت دیتا ہے، حالانکہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہوں گے۔ اسی طرح جب مال کی محبت ہوتی ہے، گھر کا کوئی بڑا آدمی انتقال کر جاتا ہے، بھائیاں ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک پورے ترکے کو، پورے چھوڑے ہوئے مال کو قابض ہونا چاہتا ہے، پورا مال خود دبانا چاہتا ہے، دوسرے وارثین کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، جائیداد تھی، زمینیں تھی، مکانیں تھے۔ اب دونوں بیٹوں میں پوری جائیداد تقسیم ہو گئی، آدھی آدھی۔ صرف ایک جھاڑ جو ہے وہ بچ گیا۔ اب اس ایک جھاڑ کے بارے میں دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ میرے حصے میں آتا ہے، لہذا مجھے ملنا چاہیے۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ نہیں، یہ میرے حصے میں آتا ہے، لہذا مجھے ملنا چاہیے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس ایک جھاڑ کی وجہ سے ان کو کیس لڑنا پڑا اور کورٹ کو جانا پڑا۔ ظاہر ہے کورٹ میں جب کوئی کیس جاتا ہے تو اس کا فیصلہ ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک کیس بھی سالوں تک چلتا رہا، جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کی ساری جائیدادیں بک کر ختم ہو گئیں۔ آخرکار جب جج صاحب نے فیصلہ کیا تو فیصلہ سامنے یہ آیا کہ جھاڑ کو
کاٹ کر 2 حصے کریں اور ایک حصہ ایک بھائی کو دے دیا جائے، دوسرا حصہ دوسرے بھائی کو دے دیا جائے۔ اب دیکھیے مال کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا، بڑے بھائی کا مال بھی بیکار گیا، چھوٹے بھائی کا مال بھی بیکار گیا۔ اگر بڑا بھائی یہ سوچتا میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے بیٹے کے مانند ہے، اگر میں اسی کو دے دیا، اسی کے حصے میں جھاڑ چلا گیا تو کیا ہو گیا، میرا بھائی ہی تو ہے، وہی کھائے گا تو کیا نقصان ہو جائے گا۔ ایسے ہی چھوٹا بھائی سوچتا کہ بڑا بھائی تو میرے باپ کے درجے میں ہے، اگر اسی کو یہ اسی کے حصے میں چلا جائے تو میرا کیا نقصان ہو جائے گا، میرا بھائی ہی تو کھائے گا۔ تو اب جو ہے دونوں کا مال بھی محفوظ رہتا، دونوں میں رشتہ داری بھی قائم رہتی، دونوں میں محبت بھی قائم رہتی، مگر مال کی محبت نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا اور دونوں کے مالوں کو برباد کر دیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، مال کی محبت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اس پہلے جملے میں مال کی محبت کا علاج بیان کیا ہے کہ مال کی محبت کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ آدمی کو کسی چیز سے، کسی آدمی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیز اسی کے پاس رہے۔ اب اس چیز کی محبت کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو اس سے جدا کر دیا جائے، اس سے الگ کر دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی علاج ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ جب مالوں کی زکوٰۃ نکالو گے تو تمہارے اندر مال کی محبت کم ہو جائے گی، پھر دنیا میں جو بھی فسادات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے، اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں 100 روپیہ ہمارے پاس ہے، اس میں سے 10 روپیہ اگر ہم خرچ کر دیتے ہیں تو 90 روپیہ ہو جاتا ہے، 100 روپیہ تو نہیں رہتا، گھٹ گیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ والے اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، جس مال کا صدقہ نکال دیا جاتا ہے، جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، وہ مال جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، لوگوں اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور جس مال کی حفاظت میں کچھ پیسے خرچ ہو جائیں تو کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا مال گھٹ گیا۔ تو اس کی مثال اللہ والے یہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی کو یہاں سے مثال کے طور پر پونملی سے سینٹرل کو جانا ہے، رات کا وقت ہے، اب یہاں سے سینٹرل کو جانے کے لیے 50 روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کے پاس 10,000 روپیہ ہے۔ اب اگر وہ یہ سوچے کہ میں بس میں جاؤں گا تو میرے 50 روپے کم ہو جائیں گے، یہ سوچ کر اگر وہ پیدل گیا رات میں، اور رات میں راستے میں ڈاکو نے اسے لوٹ لیا، اس کے 10,000 روپے بھی اس سے چھین لیے، اس کے سارے مال بھی اس سے چھین لیے، تو کیا ہوگا؟ سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ لیکن وہی اگر 50 روپے کی پرواہ کیے بغیر بس میں جاتا تو سارا مال محفوظ ہو جاتا۔ اب کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ 50 روپیہ بیکار کر دیا، 50 روپے اس کے کم ہو گئے، بلکہ ہر عقل مند آدمی یہی سوچتا ہے کہ 50 روپے خرچ کر کے اس نے باقی مال کو محفوظ کر لیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے راستے میں جب ہم کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو دوسرا مال ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔